پیارے دوستو، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر بیان فرما رہے تھے کہ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل شانہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی یہ مبارک کلمات 13 مرتبہ پڑھ لے گا، ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو، تو ان 13 کلمات کو پڑھنے سے تمام شیطانی وار خطا ہو جائیں گے اور دنیا و ما فیہا کے شر سے ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ و مامون رہیں گی۔ وہ 13 کلمات اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا، دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا کہ جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 13 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور میں ان کلمات کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، تو تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبہ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا تو بلا شبہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس کی پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن ہو، وہی آپ کی محبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاء سے نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کھجوروں کے درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ میرے لیے پردہ اور حفاظت بن جائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنتے ہی درختوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا اور پتھر بھی سرکنے لگے، حتیٰ کہ وہ درخت اور پتھر ایسے آپس میں جڑ گئے کہ ایک دیوار کی طرح بن گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ پیارے دوستو، ایک روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو
حمد و تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس فرما رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے اور پھر وہ دنیا و ما فیہا کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کامنٹ باکس میں اوکے لکھ دیں۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔